बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। क्या अभी भी यूक्रेनी सदर अपनी पोजीशन पर कायम है? देखें, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मार्को रूबियो की यूके फॉरेन सेक्रेटरी लैमी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। उसके ऊपर जो एक पैराग्राफ की स्टेटमेंट जारी की, मेरा ख्याल है शायद वो सबसे डिसाइसिव स्टेटमेंट थी जिससे यूक्रेन के अर्दली का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। सही। उस स्टेटमेंट में जो रीड आउट जारी किया गया ना, द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेबल टू स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पोक विद फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी टुडे टू डिस्कस द मार्च टू यूके कन्वीन्ड लीडर्स समिट ऑन यूक्रेन। कि जो बरतानिया ने बुलाई सरबराह इजलास यूक्रेन के मामले पर, जिसमें ये सारे इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने यूक्रेन के साथ सारे यकजहती किया, उस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पे बात की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से। द सेक्रेटरी थैंक्ड फॉरेन सेक्रेटरी लैमी फॉर द यूकेज रोल इन एनकरेजिंग यूरोप। ये बहुत बड़े अरसे के बाद इतनी दिलचस्प कोई जुमला जो है वो सफारती लिहाज से मीनिंगफुल जुमला वो मैंने पढ़ा है। सही। The secretary thanked Foreign Secretary Lamy for the UK's role in encouraging Europe to provide for its own defense and push for peace in Ukraine. देखने में सादा जुमला, इसका मतलब ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया कि बरतानिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है कि वो यूरोप को ये एनकरेज करे, इस बात पर उभारे कि वो अपना दिफा खुद करेगा, हम नहीं करेंगे अपने पैसे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने कहा बरतानिया साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं जो आप इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं कि आप यूरोप को कहें कि अब से अपनी हिफाजत आप खुद करें। इसका मतलब है नेटो का मुस्तकबिल ख़त्म। मुस्तकबिल डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए ख़त्म ना भी हो, वो इससे अलहदगी का ऐलान ना भी करे, प्रैक्टिकली उसने इस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, रेजा रेजा कर दिया। सही। ये इत्तेहाद अब अमेरिका के सर के ऊपर था ना, उसमें पोटेंट पावर कौन थी और पैसा किसका था? वो अमेरिका का था। अमेरिका अगर जिसके खिलाफ ये इत्तेहाद है रूस, अमेरिका का सदर अगर उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप चाह रहा है तो फिर वो इत्तेहाद तो ख़त्म हो गया ना जी। आप जो पूरी टीम बनाकर मेरे से लड़ने आए थे, तो वो जो टीम है उसकी तो मेरे साथ कोई उस तरीके से, यानी कि वो टीम 3 में थी ना 13 में, लड़ाई थी आपकी और मेरी। आपकी और मेरी अगर सुलह हो जाए तो वो जो टीम है उस टीम का क्या बनेगा जिसको आप इकट्ठा करके लाए थे? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये मामला हुआ है। वैसे मैंने आपको अमेरिका से तशबीह दिया, खुद को मैंने रूस करार दिया इस मिसाल में, और वो एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं। अच्छा, फिर आगे जो है वो इसी स्टेटमेंट में कहा, द सेक्रेटरी कंफर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी टू नेगोशिएट टू एंड द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड विल कंटिन्यू वर्किंग विद द यूके टुवर्ड्स पीस इन यूक्रेन। सिंपल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कम है, ये पैराग्राफ कम है, इसमें ये जो दूसरा जुमला है ये बाकायदा एक धमकी है कि हमने तुम्हारी सर से हाथ उठा लिया। सही। अब तुम जानो, तुम्हारा दिफा जाने, हमारे से हमारी तरफ चीखते हुए ना आना। इसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं बाढ़ में जाओ। हाँ, तो अब ये जो लड़ाई है, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐलान करते हैं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है, इसको ब्रेक करता है खबर को, कि उसने फौरी तौर पर हॉल्ट कर दिया है जितनी भी मिलिट्री एड है यूक्रेन के लिए। जी। पैसा ख़त्म, सप्लाई लाइन कट गई। और अमेरिका ने तो बड़े दावे से कहा हम तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं तुम सर्वाइव कर सकोगे। जैसे ही ये डेवलपमेंट होती है उसके बाद वो मैं ऑलरेडी तस्करा कर चुका। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो आना शुरू होती है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो है, जैसे ही ये सारी डेवलपमेंट होती है उनका ट्वीट आता है। वो सबसे पहले कहते हैं कि वो जो कह रहा था कि जंग इज़ फार फ्रॉम ओवर, जी, अभी कोई बहुत दूर दूर तक जंग के ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अभी से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया और उसमें वो ये कहता है कि मैं यूक्रेन का जो अज़्म है उसका दोबारा इयादा करना चाहता हूँ कि हम पीस के साथ कमिटेड हैं। हमारा कमिटमेंट है पीस के साथ। हम में से कोई भी एक एंडलेस ना ख़त्म होने वाली जंग नहीं चाहता। फिर वो कहता है कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, मुसालिहत के लिए बैठे, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जंग का ख़ात्मा हो और अमन जो है उसको मौका मिले। नोबडी वांट्स पीस मोर देन द यूक्रेनियंस, कि हमारे से ज़्यादा अमन का ख्वाह कोई नहीं है।
My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership یہ کیا to get a peace that lasts. کہ میں اور میری ٹیم تیار ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں، ان کی مضبوط قیادت میں، ان کے گھنے سائے کے اندر بیٹھ کر پیس کے لیے کام کریں. یہ تو سب بکٹ ٹائٹ فش ہوگی. پھر آگے کہتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ورک فاسٹ ٹو اینڈ دا وار اینڈ دا فرسٹ اسٹیجز کوڈ بی دا ریلیز آف پرزنرز اینڈ ٹروس ان دا اسکائی، بین آن مسلس، لانگ رینج ڈرونز، بامز آن انرجی اینڈ ادر سویلین انفراسٹرکچر اینڈ ٹروس ان دا سی امیڈیٹلی. ہر جگہ اس نے پیس آفر کر دی ہے. اس نے کہا کہ فوری طور پر دونوں طرف سے جو ہے بیسیکلی جنگ بندی جو ہے اس نے کہا کہ تقریباً ہو جانی چاہیے. میزائل نہ چل رہے ہوں، ڈرون نہ چل رہے ہوں، ایئر بمبارڈمنٹ یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہو، ایکسچینج آف پرزنر، قیدیوں کو چھوڑنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. اور ہم فوری طور پر یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر روس بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر ہم بہت جلدی جو ہے وہ امریکہ کی قیادت میں ایک فائنل ڈیل کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو تانا دیا تھا نا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ ایک بڑا زبردست سا ایک انٹریکشن جو ہوا تھا وائٹ ہاؤس میں، اس کے کچھ پورشنز جو اتنے زیادہ ڈسکس نہیں ہوئے، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اوباما گیو یو شیٹس اینڈ آئی گیو یو جیولنس. صحیح. بیسیکلی جیولنس جو ہے وہ اس نے اس کو وہ میزائل دیے تھے وہ جن سے روس کے ٹینکوں پر حملے کیے گئے، روس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. جب کانفلکٹ کا آغاز ہوا تھا اور کرائمیا کو انیکس کیا تھا رشیا نے، جی اس وقت اوباما جو ہے وہ صدر تھا. اس نے کہا اوباما گیو یو شیٹس، یعنی اس نے تجھے کمبل بھیجے، رضائیاں بھیجی، بسترے بھیجے. تمہارے لوگ جب یہ کانفلکٹ ہوئی، وہ جنگ چھڑی، لڑائی ہوئی، جب میں آیا میں نے تمہیں اس کے خلاف اسلحہ دیا تھا اور تم ہمارا شکریہ نہیں ادا کرتے. تو یہاں پر پھر اب جب اس کا سافٹ ویئر بہت اچھے طریقے سے اپڈیٹ ہو گیا نا، یہ مارکو روبیو والی اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں وی ڈو ریئلی ویلیو، ہم بہت اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ امریکہ نے کتنی ہماری مدد کی ہے ہماری سوورینٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے. اینڈ وی ریممبر دا مومنٹ وین تھنگس چینجڈ وین پریزیڈنٹ ٹرمپ پرووائڈیڈ یوکرین ود جیولنس، وی آر گریٹفل فار دس. ساتھ اس نے کہا تھا نا کہ تو شکریہ نہیں ادا کرتا. وہ جس نے کہا میں بڑا شکر گزار ہوں. ہماری جو واشنگٹن میں میٹنگ ہوئی وائٹ ہاؤس میں فرائیڈے کو ڈڈ ناٹ گو دا وے اٹ واز سپوز ٹو بی. معذرت کیا اس نے کہا کہ جیسی ہونی چاہیے تھی ملاقات وہ نہیں ہوئی. اٹ از ریگریٹیبل دیٹ اٹ ہیپنڈ دس وے، کہ بڑے افسوس کی بات ہے، پچھتاوا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اٹ از ٹائم ٹو میک تھنگز رائٹ. وقت آ گیا ہے کہ اب چیزوں کو درست کیا جائے. وی ووڈ لائک دا فیوچر کوآپریشن اینڈ کمیونیکیشن ٹو بی کنسٹرکٹیو، کہ ہم فیوچر میں اپنی کمیونیکیشن اور یہ تعمیری چاہتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ منرلز کی جو ایگریمنٹ ہے اور سیکورٹی ہے اس معاملے پر یوکرین از ریڈی ٹو سائن اٹ ان اینی ٹائم اینڈ ان اینی کنوینئنٹ فارمیٹ. کہ سرکار اردلی کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، وینیو بھی آپ بتائیں، مینیو بھی آپ بتائیں، بل ہم ادا کریں گے جو تو گھٹنے اس سے زیادہ اور کیا سرنڈر ہوتا ہے. کس اب یورپ کدھر سٹینڈ کرے گا جب یہ دونوں پارٹی آپس میں صحیح ہوں گی؟ وہ اس پر ہم بات کریں گے. وہ علیحدہ سے پورا ایک اب نیا چیپٹر ڈپلومیسی میں انفولڈ ہو رہا ہے. صحیح. اب جو ہونے جا رہا ہے نا کہ یہ جو ایک مسنگ تھی فورن پالیسی، 40 سال سے یورپ کی تو اپنی کوئی فورن پالیسی نہیں تھی. یورپ تو دیکھتا تھا کہ واشنگٹن وہ کس ملک یا کس موضوع پہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی پالیسی کو اس کے ساتھ الائن کر لیتے تھے. کوئی اسپینش زبان میں وہ فورن پالیسی لکھ لیتا تھا، کوئی فرینچ میں لکھتا تھا، کوئی اٹالین میں لکھتا تھا، کوئی انگریزی میں لکھتا تھا، کوئی اور کسی لینگویج میں جو ہے وہ لکھتا تھا، جرمن میں لکھتا تھا. وہ تو فورن پالیسی ان کی اپنی تھی ہی نہیں. صحیح. ان کے تو ہر ایشو کے اوپر الائنمنٹ تھی، مکمل طور پر ہم آہنگی تھی امریکہ کے ساتھ. اب جو وہاں پر انفولڈ ہو رہا ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ آیا اورسولا وان ڈر لائن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں بعد میں بات کریں گے. اچھا آگے ایک تو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ریڈی ہیں. وی سی دس ایگریمنٹ ایز اے اسٹیپ ٹورڈز گریٹر سیکورٹی اینڈ سالڈ سیکورٹی گارنٹیز. کہ وہاں پر بیٹھ کر جب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں سیکورٹی گارنٹیز چاہیے، ہمیں سیکورٹی گارنٹیز چاہیے، اب یہ کہتا ہے کہ ہاں یہی اسٹیپ بہت اچھا ہے. سب سے بڑی سیکورٹی گارنٹی تو یہ ہے کہ جب امریکہ خود ہمارے پاس وہاں پہ بیٹھ کے ہماری زمین کھود کے منرل نکال رہا ہوگا تو بیسکلی یہاں پر یوکرین ایز اے کنٹری وہ اپنی سوورینٹی
روس کے سامنے نہیں تو امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے. صحیح ہے تو آپ ایک سوورن علیحدہ سے ملک نا. جی. تو آپ نے وہ جتنا وہ خرچہ ہوا تھا اب اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے را ارتھ منرلز اینڈ میٹلز وہ ہم نے نکالنے ہیں اور اپنے خزانے ہمارے حوالے کر دو. ہاں جو اس میں را ارتھ میں ریئر معدنیات موجود ہیں ان کو چیزیں چاہیے. انہوں نے موبائل فونز میں استعمال کرنا ہے, ان کو سلیکان چپ بنانی ہے, ان کو راکٹس کے نوزلز بنانے ہیں, ان کو نیوکلیر ریئیکٹرز میں استعمال کرنا ہے, انہوں نے ٹکر دینی ہے دنیا میں جو چائنا جس طریقے سے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جا رہا ہے اس پہ. اور پھر اس نے کہا کہ آئی ہوپ اینڈ آئی ٹرولی ہوپ اٹ ول ورک افیکٹولی. یہاں پر جناب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اسپیکٹر انڈیکس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ منرلز ڈیل جو ہے وہ اناؤنس ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت اب کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی اسپیچ ہے کانگریس سے اسی میں وہ منرلز کی ڈیل اناؤنس کر دیں. اب چیزیں ایک طرف تو یہ انفولڈ ہو رہی ہیں, دوسری طرف ایک اور بھی اس کی پرت کھل رہی ہے. وہ پرت بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو اتحادیوں کی دھمکی, اتحادیوں کی جس طریقے سے ان کو دھمکیاں دیتا ہوا امریکہ نظر آ رہا ہے, اس سے وہ جو ہم بار بار بات کر رہے تھے ایک ریجنل ری الائنمنٹ اور انٹرنیشنل ری الائنمنٹ, نئی عالمی اور علاقائی صف بندیاں, وہ پروسیس بڑا تیز ہو گیا ہے. چائنا نے بھی ری ایکٹ کیا ہے, اس پہ پھر ہم اگلے اس میں بات کرتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.